اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میر پر ٹی وی کی سعادت سے یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ادیب بھائی اور چودھری عثمان مانی صاحب۔ آج آپ کو ادیب بھائی یوم فتح مکہ کا پس منظر بتائیں گے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا، اس کی تمام تر آپ کو وجوہات بتائیں گے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احبنی من اطعنی و اطعنی فی معیت الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، رشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم و صلی علی محمد مصطفیٰ کہیے، احمد مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، اس کے بعد اور کیا کہیے۔ غبار راہ طیبہ سرمائے چشم بصیرت ہے وہ خاک ہے جس کو خاک شفا کہیے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی چودھری رمیز صاحب، اور آج ہمارے مہمان جناب چودھری عثمان مانی صاحب آج ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں۔ رمضان المبارک اور یوم فتح مکہ کے حوالہ سے جس طرح بھائی رمیز صاحب نے چند سوالات اٹھائے، کوشش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا پس منظر بیان کر سکوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کے اندر کلمہ توحید بیان کیا اور جب پہلی دعوت لوگوں کو بلایا، قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا اور قریش کے وڈیروں کو بلایا، آج کی زبان میں قریش کے چودھریوں کو بلایا، اور بلا کر یہ کہا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ خبر سناؤں، اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں نبد و نابوس کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا، تم کیا کہتے ہو؟ تو قریش کے جتنے سردار تھے سب نے یہ کہا کہ بے شک وہ لشکر ہمیں نظر نہ آئے، ہم کہہ دیں گے ہماری آنکھیں غلطی کر سکتی ہیں، پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غلطی نہیں کر سکتی، کیونکہ برہا ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم یہ کلمہ پڑھ لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ پہلی دعوت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے، قبیلے کے بڑے بڑے وڈیروں کے سامنے جب بیان کی، تو وہ لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جو آپ کے پاس امانتیں رکھ کے جایا کرتے تھے، وہ سارے کے سارے دشمن بن گئے۔ حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے، اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، یہ باقاعدہ حبشہ کی ہجرت اور ہجرت مدینہ، اس پر باقاعدہ طور پر گفتگو کی جائے گی، لیکن آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ یوم فتح مکہ ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ فتح مکہ کے حوالے سے جس طرح بھائی رمیز صاحب نے کہا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تو میں تامید باندھ کے اپنے موضوع کی طرف جانا چاہوں گا کہ یوم فتح مکہ کیوں پیش آیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت جو ہے وہ اپنے صحابہ کو بھیجا حبشہ کی طرف، اور دوسری ہجرت جو تھی وہ مدینہ کی طرف، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی طرف گئے۔ پھر اس کے اندر بدر بھی پیش آیا، وہ آگے بدر کا مارکہ 17 رمضان وہ بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو قریش کے وڈیروں نے، قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے وہاں بھی تعقب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی۔ پھر وہ وقت آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ کر مدینہ اسلام کا مسکن بنا اور مدینہ اسلام کے پھیلنے کی بنیاد بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کو روانہ کیا، ملک کے ملک فتح ہوئے، اور پھر ایک خاص وجہ بنی جو قریشیوں کے ساتھ معاہدے تھے، مکے والوں کے ساتھ معاہدے تھے، وہ معاہدہ توڑا، وہ جو ابو سفیان کی طرف سے توڑا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی مدینہ کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر تھا، آپ فاتح بن کر مکہ کی طرف، مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔
تو جو بندہ فاتح ہو جائے تو اس کی گردن فخر سے بلند ہو جاتی ہے، لیکن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اونٹ کی کوان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، عاجزی اور انکساری پیش فرما رہے ہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کے ہاتھ کے اندر فتح کا جھنڈا دیا ہوا تھا، اور ایک صحابی رسول حضرت زید بن حارث جو غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پہ سوار ہیں، اور دوسرے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اونٹنی کی مہار ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فاتح بن کر اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک غلام کو اونٹ کے اوپر سوار کیا ہوا ہے اور دوسرے غلام نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ یہ کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول تھا۔ اور پھر جس صحابی کے ہاتھ کے اندر فتح کا جھنڈا تھا، اور بڑی مزے کی بات جیسا کہ رمیز بھائی نے کہا کہ یوم فتح مکہ جو رمضان کے اندر یہ مارکہ پیش آیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی فرمایا نا کہ ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کتبہ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو رمضان کے اندر وہ مشق ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں یہ مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ آزمائش کر کے وہ متقیوں کی صفوں میں جا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ جو بندہ جتنا ایماندار ہوتا ہے اس کے مطابق اس سے آزمائش بھی لی جاتی ہے۔ تو مختصر کر رہا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا جس صحابی کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے اعلان کر دیا آج بدلے کا دن ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جب نکالا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون کون سا ظلم، جبر اور بربریت نہیں کی گئی۔ اونٹ کی اوجری ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو خنجر مارے گئے، آپ کی بیٹی شہید بھی ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کے گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا، حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ دوسرے کے ساتھ کلمہ پڑھنے کے جرم میں۔ ابو سفیان اور ابو جہل جو ہیں وہ اونٹ کو چلاتے ہیں، یہ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہیں، لیکن ایمان اتنا ہے کلمہ نہیں چھوڑا، شہادت پیش کر دی۔ اب تو قریشیوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے کون کون سے ظلم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کیے، آج وہ بھی پریشان ہیں کہ آج تو ہم سے بدلہ لیا جائے گا، اتنا بڑا لشکر جو آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ پسند نہیں آئے کہ آج بدلے کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا اور ایک دوسرے صحابی انہی کے بیٹے ان کے ہاتھ میں دے کر کہا اعلان کرو کہ آج بدلے کا دن نہیں، آج معافی کا دن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق عظیمہ پر قربان جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے ظلم کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن گئے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں آج بدلے کا نہیں، آج معافی کا دن، اور معاف کیا، سر عام معاف کیا۔ وہ ہندہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اس کو بھی معاف کیا، وہ بھی اسلام کے اندر آئیں۔ ویشی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں ان کو قتل کیا، ان کی آنکھیں نکالی، ان کی زبان کاٹی، ناک کاٹا، 17 ٹکڑے کیے۔ اس ویشی جب کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوا، اس کو بھی معاف کر دیا، اور فرمایا جو حرم کے اندر داخل ہو جائے، بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے، اس کے لیے بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند رکھے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ اور ابو سفیان جو کہ اسلام کا دشمن تھا، جب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا، جو ساری زندگی اسلام کے ساتھ 19 سال جنگیں لڑی ہیں، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پروٹوکول کا بھی لحاظ رکھا اور فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کے لیے بھی معافی کا اعلان عام فرما دیا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، کفار لوگ چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان پر بڑے ظلم کیے، ان کو تو اپنا پتہ تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ آج تو مکے کی گلیوں کے اندر خون کی ندیاں بہیں گی، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی قتال نہیں ہوا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ رمضان المبارک سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری دشمنیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بلکہ نہ ہونے کے برابر لڑائیاں جھگڑے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم عہد کریں، رمضان اور فتح مکہ کا پس منظر جو ہے، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کو اپنائیں اور باقی دنیا کے لیے ایک نمونہ اور ایک جو ہے وہ راہ مشل قائم کریں، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر امن،
اخوت اور بھائی چارے کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے. تو اسی پر میں ختم کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی. ماشاء اللہ جی بہت اچھی باتیں کہی ہیں دیپ بھائی نے. تو ابھی عثمان بھائی بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں دیپ بھائی سے, تو یہ لیں عثمان بھائی. ماشاء اللہ جی, اس میں کوئی جو ہے نا وہ شک نہیں ہے. جو ادیب بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت اچھی اور بہت پیاری کی ہیں. تو رمضان کا یہ دوسرا عشرہ جو ہے نا یہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے. تو یہ تیسرا عشرہ جو ہے نا وہ شروع ہونے والا ہے. تو اس میں جو ہے نا اعتکاف کی جو ہے نا وہ کیا فضیلت ہوگا جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ. ماشاء اللہ, بہت مہربانی, بہت شکریہ. عثمان بھائی نے بڑا خوبصورت سوال اٹھایا ہے کہ آگے جو تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے تو اس کے لیے لوگ باقاعدہ طور پر اعتکاف اور تیسرے عشرے کے حوالے سے ایک پروگرام کیا جائے گا. لیکن مختصراً میں اس کا جواب یہ عرض کروں گا کہ اعتکاف جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے رمضان المبارک کے اندر. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں, کیونکہ قرآن میں بھی اس رات کی بڑی فضیلت ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اس رات کی بڑی فضیلت ہے. اور فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا گویا اس نے 1000 مہینہ عبادت کی, اور 1000 مہینہ ہی نہیں بلکہ 1000 مہینے سے افضل. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے پہلا عشرہ جو پہلے 10 دن ہیں ان میں اعتکاف فرمایا, لیلۃ القدر نہیں ملی. دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا, لیلۃ القدر نہیں ملی. اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تیسرے عشرے کی طاق راتوں کے اندر اعتکاف کو تلاش کرو. تو اعتکاف جو ہے وہ اللہ کے دروازے پر, اللہ کے در پر, جب عام آدمی کے در پر کوئی بندہ چلا جائے تو عام آدمی اس کو اپنی بساط کے مطابق نوازتا ہے. جب انسان اللہ کے دروازے پر بیٹھ جائے تو پھر اللہ حاکم الحاکمین ہے, سخیوں کا بادشاہ ہے, اللہ اپنی رحمت سے اس کو نوازتے ہیں. تو انسان معاذ اعتکاف اس لیے بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مستقل سنت موقتا علی الکفایہ ہے, یعنی کہ اگر بستی میں سے کوئی ایک بندہ بھی مسجد کے اندر اعتکاف کر لے تو باقیوں بری و ذمہ وہ گناہ گار نہیں ہوں گی. اگر کسی بستی کے اندر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو پوری بستی گناہ گار ہے. ٹھیک ہے, اور اعتکاف بیٹھنے والے کو قبول حج کا ثواب ملتا ہے. اس کے علاوہ طاق رات اگر اس کو لیلۃ القدر مل گئی, جو اللہ کے دروازے پر ہوگا وہ تو عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا. اگر لیلۃ القدر مل گئی تو اس کی بخشش یقینی ہے, یعنی اس کی بخشش ہو گئی. اور اعتکاف کے اندر اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. کوشش کریں کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار اعتکاف جو ہے وہ ضرور بیٹھا جائے. بہت اچھا سوال تھا آپ کا, ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے دیپ بھائی کی, تو بہت شکریہ, بہت مہربانی ہے دیپ بھائی اور عثمان بھائی جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. جزاک اللہ خیر.